اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرة علی ما فرطت فی جنب اللہ ان كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا اور ان کو کوئی غضب نہ پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیت سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سورہ الزمر کی 53 تا 63 آیات تھیں جن کی تلاوت اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے یہ مکی سورہ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 39ویں اور
نزول ترتیب کے اعتبار سے 59ویں سورہ ہے، اور یہ 23ویں اور 24ویں پارے کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اس کے اندر 8 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں، اور جو زیر مطالعہ آیات ہیں ان کی تعداد 11 ہے اور 6 رکوع ہے۔ یہ آیات ہم نے کیوں منتخب کی ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں جو سب سے پہلی آیات ہے اور جو دوسری آیات اس سے منسلک ہیں، دراصل ان کے اندر ایک مزدہ جاں فضا ہے، ایک نوید و مغفرت کا ایک پیغام ہے، پوری انسانیت کے لیے پیغام مسرت ہے کہ اس کے اندر عام معافی کا اعلان ہے، جنرل ایمنیسٹی جسے کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کو اور تمام گناہگاروں کو، بلکہ جو جتنا گناہگار ہے وہ اتنا ہی زیادہ ان آیات کا مستحق ہے۔ لہذا ہم اسی پیغام نوید و مغفرت و رحمت سے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے اندر توبہ اور استغفار بھی ہے، لہذا جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کام وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کام کو کرنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، جس علمی معیار کی ضرورت ہے، جس تجربے کی ضرورت ہے، جس اخلاص کی ضرورت ہے، ہمارے اندر وہ اس طرح نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم کمزور بھی ہیں، ہمارا مطالعہ بھی کم ہے، ہم بڑے خطا کار اور گناہ گار بھی ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ لہذا ہم اس پروگرام کی افتتاح میں اس کمزوری اور اس غلطی اور اس کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس میں جو کوتاہی ہو جائے، جو لغزش ہو جائے، جو بھول چوک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پیش نظر ٹھیک وہی کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ ہے کہ جب وہ مشن پورا ہو گیا جس کی تکمیل کے لیے آپ کو رسول بنایا گیا تھا، اس تکمیل پر اللہ کی طرف سے کوئی جشن نہیں منایا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے اور تمہیں فتح نصیب ہو گئی ہے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو آپ اللہ کی تسبیح کیجیے اس کی حمد کے ساتھ، اور مانگیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ ظاہر بات ہے کہ اتنا بلند نصب العین جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس کی پائے تکمیل تک وہ بات پہنچ گئی، کوئی اور ہوتا تو جشن کا ماحول ہوتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس رسول سے فرماتا ہے جو معصوم من الخطا ہے، اس رسول سے فرماتا ہے جس نے واقعتاً اس کارنامے کو انجام دینے کے لیے سب کچھ جھونک دیا، حق ادا کر دیا، اس کا اعتراف صحابہ نے بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پہ تم تسبیح کرو،
اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو اور توبہ اور استغفار کرو، انہ کان توابا، کہ تمہارا رب جو ہے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم جیسے حقیر اور گنہگار اس کام کو کرنے کے لیے اگر اٹھیں تو ہمیں کتنی توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اور ہمیں کتنا اپنی کمزوریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان کمزوریوں کو معاف فرمائے اور ہم سے وہ کام لے جو اس کو پسند ہے۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں، افتتاحی گویا پروگرام میں، ہم نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ پھر دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ احمد اور طبرانی اور بہیقی میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیات کے تعلق سے، آپ نے فرمایا کہ کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے اس لیے یہ آیت آپ کو بہت پسند تھی، لہذا آپ نے فرمایا کہ دنیا اور اس کی تمام نعمتیں اس آیت کے مقابلے میں ہیچ، گویا دنیا کی کوئی نعمت، بڑی سے بڑی نعمت، حتیٰ کہ ساری نعمتیں بھی کچھ نہیں ہیں اس آیت کے مقابلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کو سب کچھ میسر آ جائے، تمام دنیا کی نعمتیں میسر آ جائیں، لیکن اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت اس کے شامل حال نہ ہو تو وہ شخص ناکام و نامراد ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور بالخصوص آخرت کے اندر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں بھی۔ تو محض ہم عمل کی بنیاد پر داخل جنت نہیں ہو سکتے، جہنم سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت ہمارا سایہ، اس کے سائے میں ہم نہ پہنچ جائیں۔ تو اس لیے یہ آیت اتنی اہم ہے کہ تمام دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ۔ اس کے بعد جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے اس وقت عالمی، تو ان حالات میں تو یہ آیت اور یہ دیگر جو آیات ہیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ اس وقت پوری انسانیت ایک وبا کا شکار ہے، موت کا سایہ تمام لوگوں کی زندگیوں پر پڑ رہا ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ موقع ایسا ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو عجب نہیں کہ یہ عذاب پوری انسانیت کو اپنے گھیرے میں لے لے۔ اس وقت جو ملک کی اور ہمارے معاشرے کی اور عالمی صورتحال ہے، واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر کبھی ایسا موقع نہیں آیا۔ آفتیں بھی آئی ہیں، دقت بھی آئی ہیں، جنگیں بھی ہوئی ہیں، مہاماری بھی ہوئی ہیں، لیکن ایسی مہاماری اور ایسی دقت اور ایسی پریشانی انسانی تاریخ میں ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ صورتحال یہ ہے کہ آج پوری انسانیت اپنے گھروں میں خود مقید ہو کے رہ گئی، خود قید ہو کے رہ گئے، اور باہر نکلنا ان پر اتنا شاق ہے، اتنا گراں ہے، اتنا پرخطر ہے کہ وہ گویا کہ اپنے جسموں، گویا کہ اپنے گھروں کے اندر خود ہی قید ہو کر بیٹھ گئے۔ نکلوں جو میں باہر تو برہنہ نظر آؤں، نکلوں جو میں باہر تو برہنہ نظر آؤں، بیٹھا ہوں میں گھر میں در و دیوار پہن کر۔ یہ کیفیت اس وقت پوری دنیا کی، اور صورتحال یہ ہے کہ ہم باہر جھانک بھی نہیں سکتے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں دن میں ایک طرف اجازت ہوتی ہے لیکن رات میں کرفیو لگا دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت ملک کی۔ دریچوں تک چلے آئے ہمارے دور کے خطرے، دریچوں تک چلے آئے ہمارے دور کے خطرے، ہم اپنے گھر سے باہر جھانکنے کا حق بھی کھو بیٹھے۔
یہ صورتحال ہے اس وقت عالم کی، اور گھروں سے جھانکنے کا حق ہی نہیں کھویا ہم نے، بلکہ ہم نے عیادت کا حق کھو دیا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تھا تو اس کے لیے بڑی تسلی ہوتی تھی، بڑا وجہ سکون ہوتا تھا کہ اس کے عزیز و اقربا ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اہل خانہ ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی عیادت کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کووڈ-19 سے متاثر ہو جاتا ہے تو عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا، اگر جانا بھی چاہیں تو بھی نہیں جا سکتا، اور خود وہ شخص چاہتا ہے کہ میری عیادت کے لیے کوئی نہ آئے، اور عیادت ہی کے حق سے نہیں محروم ہو گئے، تدفین کے حق سے بھی ہم محروم ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا المیہ ہے، اس وبا سے متاثر ہو جاتا ہے پھر اس کی عیادت ہی سے لوگ محروم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کی نماز جنازہ سے، اس کی تکفین سے، اس کی تدفین سے، اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا اہل خانہ کو کہ اس کی کیا صورتحال ہے، کب انتقال ہو گیا، انتقال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال کبھی انسانی تاریخ میں نہیں آئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو اس سے محفوظ رکھے، پوری انسانیت کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس بلا کو ٹال دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ تو ایسی آیات کا آج شدت سے اس کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے کہ لوگ ان آیات پر غور کریں اور اپنے اندر وہ مناسب اور ضروری تبدیلی لائیں جن کا مطالبہ یہ آیات کرتی ہیں۔ جہاں تک شان نزول کا تعلق ہے، اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب مکے کے اندر اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، اس وقت لوگوں نے بڑی مخالفت کی تھی، بہت شدت سے مخالفت کی تھی۔ لیکن جب آہستہ آہستہ اسلام کی روشنی بڑھنے لگی، اسلام کے فیوز نظر آنے لگے، اسلام جو انسانیت کا نمونہ تیار کرنا چاہتا تھا، وہ انسان کے نمونے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، صورتوں میں، سیرتوں میں نظر آنے لگے۔ تو وہ لوگ جو بڑے بڑے خطا کار تھے، بڑے بڑے گناہ گار تھے، جنہوں نے لوٹنگ کی تھی، جنہوں نے مرڈر کیے تھے، جو شراب کے رسیا تھے، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام حق تھا، لیکن افسوس کہ ہم نے اس کی مخالفت کی اور بڑے بڑے گناہوں میں ملوث رہے، اور ہماری پوری زندگی اسی کی نظر ہو گئی۔ اب جب آخرت کا تصور ان کے سامنے آیا تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نیک بھی بن جائیں، بھلے بھی ہو جائیں، شریف بھی ہو جائیں، اسلام کی طرف پلٹ بھی آئیں، تو اس سے نتیجہ تو کچھ نہیں نکلنے والا ہے، کیونکہ نامہ اعمال میں جب ہماری بدی اور نیکی تلے گی تو ہمارے تو بدی اور گناہ بے شمار ہیں۔ اب اگر چند دن کے اندر ہم مسلمان ہو بھی جائیں تو اس سے کیا حاصل ہے؟ یہ سوچ وہ لوگ مایوس ہونے لگے تھے، ان کے قلب کی کیفیت مومن کے شیر کی طرح ہو گئی تھی کہ عمر ساری تو کٹی عشق بتام مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گناہ گاروں کی اس کی قلب کی کیفیت کو جان کر یہ آیتیں نازل فرمائی کہ جو لوگ مایوس ہو گئے ہیں ان کی مایوسی کو توڑا جائے، لہذا ایک عام معافی کا اعلان اس کے اندر کیا گیا، جنرل ایمنسٹی کا اعلان کیا گیا، اور تمام گناہ گار کو کیا تاکہ ان کی مایوسی ٹوٹ سکے۔ وہ چاہے کتنے خطا کار ہوں، لیکن بہرحال وہ اللہ کی طرف واپس آ سکتے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ حضرت سرمد نے بڑے اچھا افتتاح فرمایا تھا جس میں اس کیفیت کی غمازی کی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ باز آ ہرچے ہستی باز آ،
گر کافرو گبرو بت پرستی بازا ہی درگاہ ماں درگاہ نو امید نیست سو بار گر توبہ شکستی بازا. یعنی یہ کہ اے انسان تو باز آ جا، باز آ جا، چاہے تیری کوئی بھی ہستی ہو، چاہے تو کافر ہو، چاہے تو آتش پرست ہو، چاہے تو بت پرست ہو، چاہے تیری جو حیثیت ہو، اور اگر تو نے اللہ سے توبہ کر کے 100 مرتبہ توبہ کر کے بھی اگر توبہ توڑ دی تو بھی پھر تو مایوس نہ ہو. 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، اس سب کے باوجود بھی تو باز آ جا، اللہ کی رحمت اور پناہ میں تیرا انتظار ہے. اور یہ صرف کوئی شاعر کا مبالغہ نہیں ہے 100 بار توبہ توڑنے کا، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اس شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، اور اس نے ایک شخص سے جب معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میرے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو اس بزرگ نے کہا کہ نہیں. تو یہ سن کے وہ اور مایوس ہو گیا اور اس نے اس شخص کا بھی مرڈر کر دیا. تو 100 مرڈر اس نے کر دی. 100 مرڈر کرنے کے بعد بھی وہ شخص پھر ایک شخص کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 100 مرڈر کیے ہیں، کیا میری بھی معافی کی کوئی گنجائش؟ اس شخص نے کہا کیوں نہیں. اور اس کے بعد پھر روایت میں آتا ہے کہ اس شخص نے توبہ کی اور اس مقام سے ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر وہ نیکی کا فرشتہ جو نیک لوگوں کی روح قبض کرتا ہے اس نے اس شخص کی روح قبض فرمائی. تو یہ چاہے جتنی بڑی غلطی ہو جائے، کتنے بڑے خطا ہو، کتنے گناہ ہو، اس سب کے باوجود کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مایوسی تو کفر ہے. وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ تمہاری ساری غلطیوں سے چشم پوشی کرے گا. آپ کے اندر یا میرے اندر مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ہر حال میں اللہ کی رحمت سے اور اس کی مغفرت سے ہمیں امید رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد ہم اس آیات پر غور کرتے ہیں. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم. کیوں معاف کر دیتا ہے؟ اس لیے معاف کر دیتا ہے کہ وہ غفور الرحیم. تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہم اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کوئی شرط ہے؟ تو قرآن نے یہاں 3 شرائط. پہلی ہے انابت اللہ، یعنی اللہ سے توبہ. دوسری ہے اسلام للہ، یعنی اسلام اختیار کرنا. اور تیسری ہے اتباع قرآن، یعنی قرآن کی پیروی کرنا، اس کے بہترین پہلو کی اتباع کرنا. یہ 3 شرائط ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عام معافی ہے، یہ جو جنرل ایمنیسٹی ہے، یہ بلا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان تینوں شرطوں کو پورا کر دیں گے. اس کے بعد چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، خطا کار ہو، نوٹریس ہو، زانی ہو، شرابی ہو، ڈکیت ہو، وہ چاہے آج کے نام نہایت سیاستداں ہو، سب کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں بشرطے کہ وہ یہ 3 شرائط پوری کریں. اس میں پہلی کیا ہے؟ توبہ، پشچاتاپ، ریپنٹینس. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو گناہ ہوا ہے، وہ جو غلطی سرزد ہوئی ہے، اس کے تعلق سے احساس ندامت ہونا چاہیے. جو کچھ بھی خطا کوتاہی ہو گئی ہے اس میں ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے اور ندامت ہونی چاہیے، اس پر رنج ہونا چاہیے.
خوشی نہیں ہونی چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اے اللہ مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی، اے اللہ تو اسے معاف فرما۔ یہ کیوں ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ احساس انسان کے اندر ہونا چاہیے، یہ توبہ کا سب سے پہلا احساس ہے۔ یہ شرم ہے تیرے آنچل کو چھو لیا کیسے، یہ شرم ہے تیرے آنچل کو چھو لیا کیسے، اور مجھے جنوں میں بھی یہ حوصلہ ہوا کیسے، کیوں میں نے یہ کام کر لیا۔ اور دوسری یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے، اس گناہ کی تکرار نہیں ہونی چاہیے، جس وجہ سے وہ گناہ ہوا، جس مقام پر وہ گناہ ہوا، جس حلقے میں یہ غلطی سرزد ہو گئی، اس کی طرف کبھی زندگی میں پھر پلٹنے کا حوصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس مقام پر کبھی جانے کا ارادہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسی واپسی اس پہ ہونی چاہیے کہ جس کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی اس راستے کی طرف پلٹ کر نہیں جانا ہے جس راستے پر ہم سے یہ گناہ ہوا۔ ان کی واپسی کی وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ گھر سے نکلے ہیں آنسوؤں کی طرح، گھر سے نکلے ہیں آنسوؤں کی طرح، واپسی کا کوئی سوال نہیں۔ جس طریقے سے آنکھ سے آنسو نکل کے پھر کبھی آنکھ میں واپس نہیں جا سکتا، یہ عزم ہونا چاہیے کہ اللہ اب ہمیں اس گناہ گار زندگی کی طرف کبھی واپس نہیں جانا۔ تو یہ دو چیزیں توبہ کے اندر اس کی روح ہے، اس کی بنیاد ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ توبہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے ہاں بالکل تکیہ کلام کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے۔ یہ غیر شعوری طور پر بھی ہم کہتے ہیں، ایک محاورہ ہے جو بن گیا ہے، ایک تکیہ کلام ہے جس کا ہم بار بار سہارا لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو دراصل قلب کی جو احساس ہے اس کے بدل جانے کا نام ہے۔ توبہ تو نیت کی تبدیلی کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کو کہتے ہیں، وہ بدل جائے۔ لیکن اگر وہ نیت نہیں بدلی، دل کا ارادہ نہیں بدلا، تو سمجھیے ہم نے توبہ کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ جو کہا تھا کہ توبہ کے بعد بھی میری نیت وہی رہی، پیتا رہا کوئی نشہ مجھ کو ہو گیا، تو یہ کیفیت اگر ہے تو پھر وہ توبہ نہیں۔ توبہ کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کا اندرون اس سے مضطرب اور بے چین ہے۔ توبہ کسی ڈنڈے کے زور سے نہیں ہونی چاہیے، توبہ کسی کے سزا کے طور پر اس سے بچنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، تب یہ توبہ کے لیے کوئی باہری وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر باہری وجہ ہوگی تو وہ توبہ نہیں ہے۔ مہنگی ہوئی شراب تو لاکھوں نے چھوڑ دی، مہنگی ہوئی شراب تو لاکھوں نے چھوڑ دی، غربت نے کافروں کو مسلمان بنا دیا۔ غربت کی وجہ سے شراب چھوٹ گئی، اب اگر پیسے آ گئے تو پھر پینے لگیں گے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ پھر توبہ میں یہ تصور بھی شامل ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہم نے توبہ کی ہے تو یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو یہ پائیدار توبہ نہیں، یہ حقیقی توبہ نہیں۔ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایک انسان توبہ کر لے تو پھر کبھی وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، اس کا عہد و پیمان، اس کی امانت داری، اس کی حفاظت، اس کی نگہبانی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو کیفیت ہے کہ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، یعنی میری توبہ جو ہے وہ جام کو توڑ دیتی ہے، شراب کے پیالے کو توڑ دیتی ہے، اور شراب کا پیالہ میری توبہ کو توڑ دیتا ہے۔ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا، یہ کیفیت ہو گئی۔ یہ بھی توبہ نہیں ہے کہ انسان نے صبح کو توبہ کی اور شام کو پھر اسی گناہ میں ملوث ہو گیا، یا رات میں توبہ کی اور صبح کو پھر اسی غلطی پر مقرر ہو گیا۔
شب کو پی صبح کو قرآن سنانے بیٹھے، شب کو پی صبح کو قرآن سنانے بیٹھے، کیف صاحب ہے جب ڈھونگ رچانے والے۔ تو یہ کیفیت جو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اصلاً یہ توبہ نہیں ہے بلکہ ایک ڈھونگ ہے۔ اس سے دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے دنیا کے اندر تو آدمی توبہ والا ہو سکتا ہے لیکن اس کی سیرت و کردار میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ توبہ تو یہ ہے کہ اپنی غلطی پر نادم اور شرمسار ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور پھر اس پر پوری زندگی استوار کر دے، پوری زندگی اس کو نبھائے۔ یہ سوچ کر کوئی عہد وفا کرو ہم سے، یہ سوچ کر کوئی عہد وفا کرو ہم سے، ہم ایک وعدے پہ عمریں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں توبہ کا تصور کیا ہے، یہ ایک ایک مثال سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی تو سورہ فرقان کی آیات ہیں 68 تا 71، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کرے وہ اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائی سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹ آنے کا حق ہے۔ یہ سورہ فرقان کے اندر یہ آیات نازل ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ اگر ایک سلسلے سے ایک منطقی ربط کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہاں جو بدترین گناہ ہیں، جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ سب سے زیادہ قبیح اور سب سے زیادہ غلط اور سب سے زیادہ شرمندگی کے باعث جو گناہ ہیں ان کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا ذکر کیا گیا اللہ کے حق سے متعلق، تو اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو بھی گویا پکارتے ہیں، گویا اللہ کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، عظیم تر گناہ ہے، عظیم ترین گناہ ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر انسانوں کے حقوق میں انسان کی جان محترم ہے، اگر کوئی اس شخص اس کو ہلاک کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا حق تلفی ہے۔ پھر اس کے بعد زنا کا ذکر ہے، جو کسی کی عزت اور اس کے ناموس کو تار تار کر دینے کا ہم مانے۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ جو شخص کرے گا وہ اپنے گناہوں کا بدلہ ضرور پائے گا، قیامت کے روز اس کو عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت کے ساتھ اسی میں پڑا رہے گا۔ اس کے بعد پھر ایک گناہ ہے، اقواد ہے، سوائے ان لوگوں کی جو ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، تو ایسے لوگوں کی طرف اللہ مہربان ہوگا اور نہ صرف کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا، اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا، بلکہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائی سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹ آنے کا حق ہے۔ یہ ہے توبہ اور یہ ہے اس کا نتیجہ، اور یہ ہے اللہ کی مغفرت اور رحمت جو ان گناہ گاروں کو ڈھانپ لے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ابن کثیر میں ابن حاتم کے حوالے سے ہے کہ ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے
اور وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری پوری زندگی گناہوں سے بھری، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو۔ اگر میرے گناہوں کو تمام روئے زمین کے انسانوں پر ڈال دیا جائے تو سب کو لے لوں گا۔ تو فرمایا، عرض کیا اس نے کہ کیا میری معافی کا بھی کوئی خانہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جا، تیرے سارے گناہ معاف ہو۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اللہ کے رسول نے سارے گناہ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تیرے سارے گناہ معاف ہو۔ یہ حدیث اور قرآن کے اندر یہ توبہ اور اس کی قبولیت کی معراج انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں پر خار کھائے نہیں رہتا ہے، ان کو بات بات پر سزا دینے کے لیے باتیں تلاش نہیں کرتا، ان کو گرفت میں لانے کے لیے منتظر و متلاشی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کہ کاش میرا گناہ گار بندہ پلٹ آئے اور میرے دامن رحمت میں پناہ پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی شرط ہے اس جنرل ایمنسٹی اور عام معافی کے لیے توبہ، اور دوسری شرط ہے اسلام للہ، یعنی وہ اسلام قبول کرے۔ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو اسلام لائے، جیسا کہ ابھی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، اور اگر وہ نام نہایت مسلمان، اگر وہ قانونی مسلمان، اگر وہ پیدائشی مسلمان ہیں تو شعور کے ساتھ اسلام لائے، غور فکر کے ساتھ وہ اسلام کو اختیار کرے، اور دوسری یہ کہ مکمل اسلام کی پیروی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے باتیں نفس کو مرغوب ہیں اسلام کی وہ تو قبول کر لی، اور جو گناہ گزرتی ہے، جس میں دقت ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، اسے نظر انداز کر دے، یعنی پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل ہو جائے، ادخلوا فی السلم کافہ کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو۔ اور تیسرے اسلام کے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ اسلام سے اسے محبت ہو، اسلام کی اسے حمیت ہو، اسلام کو وہ سربلند کرنا چاہتا ہو۔ اسلام اگر مغلوب ہے تو اس کی روح بے چین ہو، اگر اسلام پس پشت ڈال دیا گیا ہے یا اس کے حصے وقفے کر دیے گئے ہیں تو اس کو غالب کرنے کی اس کے دل میں تڑپ، اسے بے چینی محسوس ہو اگر اسلام پر کوئی حرف آئے، تو اسلام سے اسے محبت بھی اور اسلام کی اسے حمیت بھی۔ اور تیسری شرط ہے اتباع قرآن، یعنی قرآن کی اتباع۔ قرآن کی اتباع کے معنی یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا محض اس کا عقیدہ نہ ہو، بلکہ اسے معلوم تو ہو کہ قرآن میں کیا ہے، اسے فہم قرآن ہونی چاہیے، اس کی زندگی کا دستور قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن دراصل اصول زندگی ہے، اور سیرت تفصیل زندگی ہے۔ قرآن کی اتباع کے معنی یہ ہے کہ وہ اصول زندگی کے اعتبار سے بھی اور تفصیل زندگی کے اعتبار سے بھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو نمونہ بنائے۔ قرآن کی اتباع اس طرح ممکن ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فوراً یہ فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن آپ کا اخلاق کا نمونہ ہے، قرآن آپ کے اخلاق کا بیس ہے، قرآن آپ کے اخلاق کی علامت، ضمانت ہے۔ تو قرآن کی اتباع کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نمونہ بنائیں، اور ہر شعبے اور ہر موقع پر ان کو نمونہ بنائیں۔ یہ تین شرائط ہیں، پہلی توبہ، دوسری ہے قبول اسلام، اور تیسری ہے اتباع قرآن۔
یہ 3 شرط ہیں جو یہاں آپ کی آواز تھوڑا سلو ہو گئی ہے، آواز آپ کی سلو ہو گئی ہے تھوڑا. چنانچہ فرمایا کہ اب 3 کیفیات ہیں جو قرآن ہمیں آخرت میں لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے. قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ الفاظ کے ذریعے تصویریں بناتا ہے، منظر کشی کرتا ہے. اب اس گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ منظر پیش کیا. آواز تھوڑی سی سلو ہو گئی ہے آپ کی، یہ دیکھ لیجئے، آواز تھوڑی سلو ہو گئی ہے آپ کی، پہلے صحیح آ رہی تھی. اچھا تو قرآن تصویریں بناتا ہے اپنے الفاظ کے ذریعے، لہذا اب یہاں سے اس نے آخرت کا منظر پیش کیا ہے. فرمایا پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے کہ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. اس کے بعد پھر فرمایا یہ 3 کیفیات ہیں. پہلی ہے اظہار ندامت، تیسری ہے اظہار عذر، اور تیسرے ہے اظہار تمنا دنیا میں واپسی کی. فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. یہ 3 کیفیات ہیں جو آخرت میں پیش آنی ہیں، لازماً پیش آنی ہیں، چونکہ وہ اتنا ہولناک منظر ہوگا، اس قدر وہ عذاب اور اذیتیں اس کے اندر ہوں گی کہ انسان ہر حال میں اس سے بچنا چاہے گا. اور اس میں بچنے کے لیے پہلا وہ اظہار ندامت ہوگا، شرمندہ ہوگا. دوسرے پھر وہ یہ عذر تراشے گا کہ کاش اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، اگر اللہ ہدایت دیتا تو ہم بھی ہدایت پر ہوتے. پہلے میں کیا تھا؟ پہلے میں یہ کیفیت تھی کہ اس نے اس کا احساس کیا کہ میں سیریس نہیں رہا، میں نے اس آخرت کے مسئلے کو پس پش ڈال دیا، بلکہ میرے سامنے جب یہ باتیں آتی تھیں تو میں اس کو تو ہنسی مذاق میں لے جاتا تھا، میں سنجیدہ نہیں رہا. افسوس ہے اس میری کیفیت پر، لیکن اس وقت افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. دوسرے یہ ہوگا کہ وہ اپنا عذر جو ہے وہ اللہ پر ڈالے گا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، اللہ اگر ہدایت دیتا تو کون ہے جو ہماری ہدایت کو روک دیتا. اور تیسری یہ تمنا ہوگی کہ اے اللہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں واپس دے، اب کہ ہم ٹھیک رہیں گے، اب کہ ہم محسنین میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ 3 باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ یہ صورتحال ہوگی. اس کی 3 جو کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ صرف اس کا ایک جواب دے گا کہ کیوں نہیں میری آیت تو تیرے پاس آ چکی، تو نے اس کا انکار کیا. انکار کرنے سے مراد زبان کا بھی انکار ہے اور عمل کا بھی انکار ہے. انکار کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی زبان سے ہی اپنے اس کو ادا کرے، بلکہ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے زبان سے آدمی اقرار کرتا ہے لیکن عمل سے انکار کر دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور روز آخر پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، یعنی عمل سے وہ لوگ انکار کر رہے ہیں. تو یہ انکار کرنا ان کا کسی کام نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ میری آیت تو تیرے پاس آ چکی تھی. جس طریقے سے اللہ کا احسان ہے آیت ہمارے پاس آ چکی ہیں. انکار تو آیات کا وہ کرے گا نا جس کے پاس وہ آیتیں آ چکی ہوں. جس کے پاس آیتیں پہنچی نہ ہو کسی وجہ سے تو وہ تو انکار کر بھی نہیں سکتا. لہذا ہم لوگ اس پر بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. یہ آیات، یہ پیغام مسرت، یہ نوید مغفرت اور رحمت
یہ مزدہ جافظہ ہمیں سنایا جا چکا ہے، سنا اور سنایا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اس پر بہت سنجیدہ ہو کے اپنے قول اور عمل سے اس کی شہادت دینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آخر میں 3 باتیں اور بتائی گئی۔ پہلی بات بتائی گئی ہے کہ بدکار لوگوں کا انجام کیا ہوگا، اور دوسری بات بتائی گئی ہے کہ نیک کار لوگوں کا انجام کیا ہوگا، اور تیسری توحید کی حقیقت کیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے لیے بتایا کہ جہنم جو ہے وہ کافی ہے، اور پھر اس کے برعکس بتایا کہ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، نہ ان کو کوئی غضن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد پھر حقیقت توحید ہے۔ فرمایا اللہ ہر چیز کا خالق ہے، نگہبان، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ تو 3 باتیں ہمیں سبق کے طور پر یہاں ملتی ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ 3 اسباق دہرانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ان آیات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس میں ایک دعوت کی حکمت بیان کی گئی، یعنی کسی بھی حال میں ہم اپنے معاشرے کو مایوس نہیں ہونے دینا۔ یہ امت اس وقت مایوس ہو رہی ہے، معاشرہ مایوس ہو رہا ہے، ہمارا ملک مایوس ہے، تو ہمیں اس مایوسی سے چاہیے، اور یہ نوید و مغفرت کا مزدہ جافظہ ہمیں انہیں سنانا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک وائز جو تھے وہ اللہ کے خوف سے، اس کے عذاب سے، اس کی سزاؤں سے سامعین کو سنا کے مایوس کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے ان کو روکا اور پھر یہ آیات انہیں سنائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ تو ہمیں انسانوں کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہیے بلکہ ان کو خوشخبری سنانا چاہیے۔ دوسری یہ کہ ہمیں انفرادی طور پر اس توبہ کی شرائط کو پوری کرنی چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی توبہ کے اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچانے کا عزم کرنا چاہیے۔ اجتماعی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بڑی اکثریت انسانیت کی توبہ کرے۔ اگر ہم صرف انفرادی توبہ کرتے ہیں اور انفرادی پرہیزگاری ہے اور انفرادی عبادات اور زہد ہے، تو وہ جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، جو اجتماعی عذابات ہیں، اس سے وہ اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ چنانچہ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ ایک آبادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ ان آبادی پر اس زمین کو الٹ دو، تو وہاں فرشتے نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں تو تیرے کا ایسا عابد اور زاہد بندہ ہے جس نے پلک جھپکتے تک کبھی زندگی میں تیری نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اس پر پلٹو اور بعد میں دوسروں پر پلٹو، کہ وہ خود تو نیک رہا لیکن اس نے معاشرے کی فکر نہیں کی کہ اس کے اندر فساد اور ظلم اور استحصال تھا۔ تو اجتماعی توبہ سے صورتحال ہماری بدل سکتی ہے، اور بالخصوص آج کے جو حالات ہیں اس میں تو اجتماعی توبہ ضروری ہے، جیسا کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ ہوا کہ عذاب آنے لگا، اس کے آثار نمایاں ہو گئے، لیکن اس قوم کی اکثریت جو تھی اس نے توبہ کی، استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ تو آج یہ جو بڑا عذاب کووڈ-19 ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اس سے بھی پناہ مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ سے توبہ کرے اور اس کی اتباع اور اس کی اطاعت اور اس کی پیروی میں لگ جائے۔ یقین جانیے کہ اس کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی پناہ نہیں ہے، کہیں انسان کو خیر نہیں مل سکتی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افرے بندہ نواز میں۔ تو اس لیے ہم اس دعا پر اپنی اس مطالعہ قرآن کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے ہمارا ملجا و ماوا، تو ہی ہمیں پناہ دے سکتا ہے، تو ہی ہمارا سہارا بن سکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ ہم اس دعا کے ساتھ کہ مجھے پناہ میں لے لو کہ میرا کوئی نہیں، مجھے پناہ میں لے لو کہ میرا کوئی نہیں، میری تلاش میں ہے گردشیں زمانے کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. جی جزاک اللہ. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں بولا تھا کہ پروگرام کا ٹائم ہمارا 1 گھنٹہ ہے اور لاسٹ میں سوالات کا کچھ وقت رہے گا. ابھی ہمارے پاس لگ بھگ ٹائم ہوا ہے تو ہمارے پاس 5 منٹ کا لگ بھگ ٹائم ہے. کچھ مختصر سے سوالات ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں. ویسے الحمدللہ آپ نے بڑی اچھے سے کمپریہنسو وے کے اندر اور لاسٹ میں جو 3 باتیں سبق کے لیے بتائیں وہ سب کو ذہن نشین رہیں گی. تو ایک سوال تو یہ ہے اس میں چھوٹا سا کہ جیسے آیت نمبر اس کا 55 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پیروی کرو اپنی رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی. تو اس کا معنی کیا ہے کہ بہترین پہلو کی کیا، رب کی بھیجی ہوئی کتاب کا کیا بہترین پہلو ہے؟ رب کے بھیجے ہوئے کتاب کے بہترین پہلو سے مراد یہ ہے کہ یہ جو رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے جس کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. تو ہمیں جو بہترین پہلو ہے یعنی جو جنت کی طرف راستہ جا رہا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اور جس کا راستہ جہنم کی طرف ہے اس راستے پر ہمیں نہیں چلنا. جس طریقے سے انسان ہے تو انسان کے بارے میں فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ انسان کو ہم نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے لیکن پھر وہ جب گرتا ہے تو سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے. تو انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک وہ جو بہترین ہے اور ایک وہ ہے جو بدترین ہے. تو ہمیں قرآن سے جو بہترین پہلو ہے، جو خوشخبری والا پہلو ہے، جو خیر کی پہلو ہے، اس کی طرف ہمیں اسی راہ پر چلنا ہے، اسی کو ہمیں اختیار کرنا ہے. اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ قرآن کے اندر جو تمثیل بیان کیے ہیں، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس پر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا، بے پرواہی اس سے نہیں کرنی. ہمیں اس راستے کی طرف جانا ہے جس میں عبرت ہے اور جس میں خیر ہے. تو یہ معنی ہیں کتاب کے بہترین پہلو. جی ایک سوال اور ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. میں لفظ ورڈ بائی ورڈ اس کو پڑھ دیتا ہوں. اللہ کی ہدایت کو لے کر کافی لوگ اپنی ذمہ داری سے جہاد لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے ہدایت نہیں دی اس لیے اسلام کی راہ پر چل نہیں سکتے. اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیے اللہ کی ہدایت کا اصول یہ ہے کہ کوئی شخص ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ اس کو ہدایت نہ دے. ہدایت اللہ ہی کی اختیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں کے قلوب، ان کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. تو جب تک اللہ نہ چاہے کسی بھی شخص کو ہدایت نہیں مل سکتی. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے. جو شخص ہدایت نہیں چاہتا ہے، اس میں تمنا نہیں ہوتی ہے، اس میں حصول کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ نے ہدایت اور ضلالت دونوں نمایاں کر کے انسان کو اختیار کی آزادی دی. اللہ نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ضلالت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ویسا ہی کرتا ہے جیسا کہ انسان چاہتا ہے. وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. یہ عزم ہم نے بھی کر لیا ہے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. لہذا جب انسان چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے تو اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا، کسی کو نہیں محروم کرتا، چاہے وہ جیسا ہو. اور اگر نبی کا باپ بھی ہو، نبی کا بیٹا بھی ہو، نبی کی بیوی بھی ہو، اور وہ خود ہدایت نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہدایت کا ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے. اور یہ کیفیت آپ دیکھیے ابھی جو ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کے اندر خود آئی کہ اللہ ہی نے نہیں چاہا ہمیں ہدایت دینا. اگر اللہ ہدایت دیتا تو ہم بھی ہدایت پر ہوتے. بھئی تم نے نہیں چاہا نا ہدایت حاصل کرنا. اگر تم نے ہدایت حاصل کرنا چاہا تھا تو اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں محروم نہیں کرتا.
انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے، انبیاء کی سیرتیں اس پر گواہ ہے، اہل ایمان کی پوری زندگی اس کے لیے شہادت ہے، اور جو لوگ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ان کی زندگی بھی اس پر دلیل ہے۔ جی جی الحمدللہ، ایک کوشچن اسی سے ریلیٹڈ تھا جس کا جواب اسی کے اندر آ گیا۔ اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ پروگرام اب اگلے ہفتے، جیسا کہ گروپ میں انفارمیشن آپ کو مل جائے گی، اگلے ہفتے انشاءاللہ جمعے کو 9:30 سے 10:30 مطالعے کے ساتھ پھر سے ہم حاضر ہوں گے۔ آپ لوگوں سے بھی سب سے گزارش ہے کہ آپ وقت پہ اس پروگرام کے اندر شرکت کریں۔ تو اس پروگرام کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔